ایک کپڑا معمولی سا معمولی کپڑا قرآن شریف کا جزدان بنا دیا جائے، قرآن شریف اس کے اندر رکھ دیا جائے، اور ایک 5,000 روپے میٹر کا کپڑا ہو، یا اتنے کا نہ ہو تو 1,000 روپے میٹر کا تو چل ہی رہا، اتنے کا ہو، کسی بھائی کی پینٹ بنوا دو، دونوں کو ایک مہینے رپٹانے دو، ادھر قرآن شریف رکھا ہوا تھا، ادھر میرا بھائی رکھا ہوا تھا، دونوں اس میں کپڑے میں رکھے ہوئے تھے، ایک مہینے کے بعد قرآن شریف کا کپڑا تمہیں چومنے دوں تو بتاؤ چومو گے نہیں چومو گے؟ چومیں گے۔ اور وہ جو بھائی صاحب پینٹ پہنے ہوئے 1,000 روپے میٹر کی، ایک مہینے پتہ نہیں کتنی خریند کتنی بدبو آتی ہوگی، ایک مہینے کے بعد اگر تمہیں چومنے دوں عارف بتاؤ تو کیا تم چومو گے کیا؟ تو بھئی یہ انصاف تمہارا کہاں سے؟ ایک معمولی کپڑے کو چوم رہے اور قیمتی کپڑے کو تھوک رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو تم کہو گے حضرت کپڑا مت دیکھو مگر یہ دیکھو اندر کون رکھا، بے شک، واہ 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 واہ، نسبت دیکھو، اس کپڑے کے اندر قرآن شریف رکھا ہوا تھا، معمولی نہیں رہا، بھلے 20 روپے میٹر کا تھا مگر ہمارے سر کا تاج ہو گیا، اور جو پینٹ کی کوٹ تھا اس میں قرآن شریف نہیں تھا، بدبو پھیل رہی ہے، 10,000 روپے میٹر کا بھی بیکار ہے۔ تو پیارو، چاہے غریب کا بیٹا ہو مالدار کا بیٹا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، جب وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، عالم دین ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر قرآن آ جاتا ہے، اب وہ قرآن کا کپڑا ہو جاتا ہے، قرآن کی پیٹی ہو جاتا ہے، قرآن کی ریل ہو جاتا ہے۔ اب تم امیری غریبی مت دیکھو، اس کے ہاتھ چوم لو جیسے کپڑا چوم رہے تھے، اب تم یہ دیکھو اس کے اندر قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر شیطان اتنے پنجے مارتا ہے، امام صاحب حافظ قرآن تھے یا عالم تھے، کسی کے گھر فاتحہ تھی اور امام صاحب نہیں رکے، ان کے بچے کی طبیعت خراب تھی یا کوئی اور ضروری کام تھا چلا گیا، تو بعد جس کے گھر فاتحہ میں نہیں گیا تو قسم ہی کھا لیتا اب تو مسجد میں رہ کے دکھائیے، اب تو مسجد میں رہ کے دکھائیے، پیچھے پڑ جاتا پیچھے۔ اب امام صاحب اگر گرمی لگ رہی تھی ٹوپی اتار کے بیٹھ گئے تو 10 جگہ اڑا دی، وہ امام تھوڑی ہے، وہ تو ٹوپی اتارے گھوم رہا صاحب۔ یہ شیطانی پنجے، شیطانی، مگر میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، بعض ہم میں بھی کمی ہے۔ بھئی تو امام ہے تو تو بھی ذرا قدم سنبھال کے ہی اٹھا، گاؤں میں تو بھی جھگڑے اگڑے مت کرا، ادھر چائے پی لی تو ادھر لگا دی، ادھر چائے پی لی ادھر لگا دی، اس کا بھی خیال رکھیو بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ ایک گاؤں جب گیم تقریر کرنے بولے حضرت 3 پارٹیاں ہو گئی، میں نے کہا کیوں؟ بولے امام نے کرا دی، تو میں نے کہا یار امام تو جماعت کراتا، اکٹھے کراتا، یہ اس نے بانٹ کیوں دی؟ اللہ اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، مگر مدرسے کے بچوں کی عزت، اب جیسے کپڑے کو نہیں دیکھتے اس کی قیمت نہیں دیکھتے، یہ دیکھو اس کے اندر قرآن رکھا ہے، ایسے ان بچوں کو ان عالموں کو دیکھو کرو، اگر کہیں کوئی غلطی کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ مدرسہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی سیکھی تو رہا، پڑھی تو رہا، تم بیٹھے تھے 2-4 آدمی نکل گیا وہ بچہ، اس نے سلام نہیں کیا، بھول گیا سلام نہیں کیا، تو باس آ گئی قاری صاحب کی، مدرسے میں ہی جا کے بولے یہ تو پڑھا تھوڑی رہا، پیسہ برباد کر رہے ہیں، پورے مدرسے کا کھا گئے، یہ سب کچھ کھا گئے۔ بولے کیوں؟ بولے بچوں نے سلام تو کرا ہی نہیں، اس سے پوچھو تو بچہ، یہ تو بچہ تھا، تم تو چچا ہو، اگر تم سلام کر لیتے مر تھوڑی جاتے، سلام تم بھی تو کر سکتے تھے، اور اگر مر بھی جاتے تو اچھا ہی کام پہ تو مرتے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اپنے ذہن سے وہ باتیں نکالو، غلطی ہو سکتی ہے،
بولنے کا طریقہ، ساری چیزیں، اصلاح کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ امام حسن اور حسین کا دور تھا، ایک بزرگ تھے، بوڑھے تھے، وضو غلط بنا رہے تھے۔ تم بناتے ہو نا وضو، اس میں سے آدھے لوگوں کا وضو غلط ہوگا، بعض تو اتنے پھراٹے مارتا وضو بناتے ہوئے، ادھر والے کو بھی کونی ہے، ادھر والے کو بھی کونی ہے، اور اٹھایا ٹنکی اور منہ پھر پھر شروع کر دیا، سمجھے؟ اتنے پھراٹا مارے گا چھپکا گھما کے تو بھگو دے گا پیچھے تک، اسے پتہ ہی نہیں ہے، نیت باندھے گا، نماز پڑھے گا، اللہ ایسے کر کے لاتا دور سے گھیر کے۔ طریقہ سیکھو۔ امام حسین پاک کے دور میں وضو غلط بنا رہے تھے، دونوں بھائی ایک ایسے، او بڈھے میاں، او بڈھے وضو بنانے آئے، بوڑھوں کا تمیز، ایسے نہیں کہا انہوں نے کیا کہا؟ بولے چچا میاں، بولے جی بیٹا، کہا ہم دونوں بھائی ہیں، ہاں بولے وہ تو ہو، بولے ہم میں سے ایک بھائی ایسے وضو بنائے گا جیسے ہمارے نانا نے بنایا تھا، بولے اچھا، اور بولے ایک بھائی ایسے وضو بنائے گا جیسے نانا نے نہیں بنایا تھا، پھر تم فیصلہ کر کے بتانا کس کا وضو اچھا اور صحیح ہے۔ بوڑھے بولے یار ارے چلو میں بتاتا ہوں، دل میں پہلے ٹھان لی نبی سے اچھا وضو کون ہو رہا ہے؟ تو ایک بھائی نے تو ایسے وضو بنایا جو وضو کا طریقہ، بولے انہوں نے ایسے بنایا جیسے نانا نے بنایا تھا ہمارے، اور دوسرے بھائی نے ایسے بنایا جیسے وہی چچا میاں بنا رہے تھے بوڑھے، بولے ایسے نانا نے نہیں بنایا تھا، تو بولے بیٹا ان کا وضو اچھا ہے جیسے تمہارے نانا نے بنایا تھا، وہی طریقہ اچھا ہے، ایسے ہی بنائیو تم بھی۔ اور چچا میاں ہٹ کے بولے اچھا ہوا میں نہیں پکڑا گیا، چچا میاں بولے بچ گئے ہمیں، اور یہ تھوڑی تھا کہ بچ گئے، تمہارے ہی لیے تو کراتا ہی سب کچھ۔ بے شک بے شک، اصلاح کا طریقہ تو دیکھو یار، یہ بھی جا کر کے کہہ سکتے ہو مدرسے میں جا کے، قاری صاحب یہ بچے کہیں اور بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں، یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگی، ان بچوں میں اور بچوں میں فرق ہوتا ہے، آج نکل کے گئے نا سلام نہیں کرے تھے، اگر ابھی سے ان کی عادت بن جائے گی تو آگے تک عادت رہے گی، اس پہ تھوڑا دھیان رکھیے، کتنی اچھی بات رہے گی۔ مگر قاری صاحب سے کہا پھیلائے گا جا کر کے، دور سے اکڑتا ہوا جائے گا، قاری صاحب کو غصہ ہے، لڑائی ہو گئی، اب جو قاری صاحب کے پاس میں 24 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، وہ قاری صاحب کی طرف سے لڑ گئے، یوں ہو گئی۔ معاملہ اور ماجرا ایسا ہے